اب ایک آدمی اگر 4 مہینے سے زیادہ اسقاط حمل اپنی بیوی کا کرواتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ دونوں اس آیت کے زمرے میں اتریں گے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 4، سورت التکویر، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ ملا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے حاضر کی۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک ترجمہ کیا ہے۔ کل جیسا کہ سبق کے اندر ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک قرآن پاک نے، اس صورت نے قیامت کے واقعات کو بیان کیا، اور میں نے حدیث بھی ذکر کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے قیامت کا احوال دیکھنا ہو، قیامت کے حالات دیکھنے ہو، واقعات دیکھنے ہو، تو وہ 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اور تیسری جس صورت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، اذا الشمس کورت۔ یہ 3 صورتیں کل پہلی 6 آیات پڑھی، جس کے اندر نفخہ اولیٰ کے وقت جو واقعات رونما ہوں گے ان کے بارے میں پڑھا۔ آج اگلی ان آیات کے اندر 6 جو باتیں ہیں وہ نفخہ ثانیہ کے وقت ظاہر ہوں گے۔ نفخہ ثانیہ، نفخہ اولیٰ کسے کہتے ہیں، یہ ماقبل اسباق میں گزر چکا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے وہ نفخہ اولیٰ کا وقت ہوگا، جب تقریباً 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے وہ نفخہ ثانیہ کا وقت ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے یہ نفخہ ثانیہ کی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی کہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ کس طرح جمع ہوں گے، ماقبل میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گروہ ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ ہر امت علیحدہ علیحدہ اپنے جو نبی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، بعض نے کہا کہ کھڑی تو اسی طرح ہوگی لیکن ان کے اندر علیحدہ گروہ ہوں گے، مومنین علیحدہ ہوں گے، کفار علیحدہ ہوں گے، پھر اس کے اندر مومنین میں سے جو زیادہ اچھے ہیں وہ علیحدہ، کم درجہ، تیسرا، اس طرح کر کے چلتے رہیں گے۔ تو یہ جب نفس وہاں، یعنی کہ اس سے مراد جو ہے وہ حشر کا میدان ہے کہ حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، دوسرا واقعہ قیامت کے دن یعنی کہ نفخہ ثانیہ کے بعد کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ کیا زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر صرف باپ، لڑکی کی ماں اور دائی، ان 3 کو پتہ ہوتا تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ چھپکے سے جا کے اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، دفنا دیتا تھا۔ کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا
بعض نے کہا جی کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ کھلا پلا نہیں سکتے تھے، کل شادیاں کرنی ہوتی تھی شادیاں نہیں ہوتی تھی، بعض نے کہا کہ نہیں وہ وراثت کی وجہ سے اس طرح کرتے تھے۔ خیر جس لیے بھی کرتے تھے یہ ایک بڑا گندا اور گھنونا کام تھا جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ہم اس لڑکی سے سوال کریں گے کہ کس جرم نے آپ کو قتل کیا۔ لڑکی سے بھی سوال ہوگا، لڑکی سے، اور جس نے اس کو قتل کیا ہے جیسے باپ ہے، اس کی ماں ہے، دائی ہے، تو اس سے بھی سوال ہوگا کہ آخر اس کا جرم کیا تھا کہ جو تم نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ ننھی جان تھی جو بولنا نہیں جانتی، سننا نہیں جانتی، تم نے اس کو پیدا ہونے کے بعد فوراً زمین کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ زندہ درگور لڑکی کو ہو لڑکا ہو اس کو کرنا شدید گناہ ہے، قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا آج کے دور کے اندر جو ہم 4 مہینے سے زیادہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو، بچہ ہو بچی ہو، تو ابارشن کروا دیتے ہیں، اس کو ضائع کروا دیتے ہیں، اسقاط حمل جسے کہتے ہیں، تو کیا یہ کروانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اس کے بارے میں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے کی قید میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ 4 مہینے میں بچے یا بچی جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی اگر 4 مہینے سے زیادہ اسقاط حمل اپنی بیوی کا کرواتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ دونوں اس آیت کے زمرے میں اتریں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت جس کو 4 مہینے نہیں ہوئے، یعنی کہ اس کے پیٹ میں ابھی 4 مہینے کا حمل نہیں ہے، وہ اسقاط حمل کروا دیتی ہے، اپنا حمل ضائع کرواتی ہے، تو حرام وہ بھی ہے، لیکن جو پہلے والا گناہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کا حمل ضائع کروانا، اس جتنا اس عورت کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی کام حرام ہے اور اس پہ بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور تیسرا کوئی ایسی صورت اختیار کر لینا کہ جس سے اولاد ہی نہ ہو، چاہے وہ پھر اس کے اندر پھر کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر منع کر دے کہ ابھی اگر بچے کی پیدائش ہے، ایک ہو گیا ہے، اگر دوبارہ کریں گے تو اس میں عورت کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ بات یہی ہے کہ جو صحیح ڈاکٹر ہوں ان کی اجازت کے ساتھ، ورنہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تیسرا حادثہ یہ ہوگا کہ انسان کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے، نہ صرف اس کے سامنے پیش ہوں گے بلکہ جتنی دنیا وہاں کھڑی ہوگی سب کو بتا دیا جائے گا کہ اس آدمی کے یہ نامہ اعمال ہے، اس آدمی کے ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اب ان کو دیکھو، ان کو پڑھو، اور وہی وقت ہوگا کہ ہم کاش 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 کر کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں یہ گناہ نہ کیا ہوتا، یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ اسی لیے اے انسان ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، چوتھا حادثہ آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ ماں قبل صورت کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آسمان کیسے کھلے گا، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی یا اس کے صحیح سے دروازے بن جائیں گے۔ یہ جو بات ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ نفخ اولیٰ کے وقت ظاہر ہوگا کہ آسمان کھلے گا، فرشتے دنیا کے اندر آئیں گے فوج در فوج، اور دنیا کے آ کے نظام کو درہم برہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم خوب بھڑکائی جائے گی۔ جہنم پہلے بھی دہک رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب کے اندر اتنی شدت ہوگی کہ جہنم کی آوازیں اور ہولناکیاں جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہوئے جہنمیوں کو سنائی دی جائیں گی۔ ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جہنم اتنی شدت سے چیخ رہی ہوگی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بچا کے رکھے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور اس دن جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، یعنی کہ مومنین کے قریب کر دی جائے گی تاکہ مومنین جو ہیں وہ اپنی جنت میں جلد از جلد داخل ہو جائیں، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، مقصد یہ کہ جب قیامت کے یہ احوال پیش آئیں گے تو اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا سامان لے کر آیا ہے، نیک اعمال لے کر آیا ہے، بد اعمال لے کر آیا ہے، جو چیز بھی ہوگی وہ اس کو پتہ چل جائے گی۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے، ہمیں سب باتوں کا پتہ ہے، قرآن پاک نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، جب پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں،
تو پھر ہمیں کل قیامت والے دن بڑا افسوس ہوگا کہ کاش اس کتاب کو کھول کر اس کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے تو دنیا میں آخرت کمانا بڑا آسان ہو جاتا۔ اس لیے قرآن پاک کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، قیامت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ان چیزوں کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو یاد رکھیں کہ زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، آخرت بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔